بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ وضو میں کل 13 سنتیں جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک تو فرض ہوتا ہے اور ایک سنت ہوتی ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ اگر فرض چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا، سنت اگر چھوٹ جاتی ہے تو سنت کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا لیکن وضو ہو جائے گا۔ تو 13 کام ایسے ہیں جو وضو میں کرنا سنت ہیں، فرض نہیں ہے۔ اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا کرتے تھے، اس کے مطابق وضو کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام سے محبت کا اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں ان طریقوں کو اختیار کریں جو آپ کرتے تھے۔ اور وضو چونکہ عبادات میں سے ایک ہے اور نماز کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور احادیث میں اس کے فضائل آئے ہیں، تو جب بھی وضو کیا کریں پورے اہتمام سے کیا کریں، اور اس میں جو نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں ان کو بطور خاص ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو 13 سنتیں آج ہم پڑھیں گے، اگر ان میں سے کوئی ایک آپ کے عمل میں نہیں ہے یا زیادہ نہیں ہے تو آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ وضو کریں گے تو ان باتوں کا اہتمام کریں گے۔ تو اب پڑھتے ہیں وضو کی 13 سنتیں۔ وضو کی سنتیں، نمبر 1 نیت کرنا۔ آپ نیت کر لیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، یہ ایک سنت ہے، اور اس کو سنت اس لیے قرار دیا گیا کہ اگر کوئی نیت نہیں کرتا، ویسے ہی گیلا ہو گیا، بارش میں نہا لیا تو وضو اس کا ہو جائے گا لیکن اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری سنت ہے بسم اللہ کہنا وضو سے پہلے۔ ویسے تو ہر کام میں بسم اللہ کہنا ہے، وضو سے پہلے بھی آپ بسم اللہ کہہ دیں تو یہ ایک سنت ادا ہو جائے گی۔ تیسری سنت ہے گٹوں تک ہاتھ دھونا۔ چوتھی سنت ہے کلی کرنا۔ پانچویں سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ چھٹی سنت ہے مسواک کرنا۔ ساتویں سنت ہے سارے سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور سارے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ آٹھویں سنت ہے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ ایک مرتبہ دھونے سے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، لیکن 3 مرتبہ دھونے سے سنت ادا ہوتی ہے۔ 9ویں سنت ہے کانوں کا مسح کرنا۔ 10ویں سنت ہے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ 11ویں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ 12ویں سنت ہے ترتیب سے وضو کرنا، جو وضو کے جو ترتیب بتائی جاتی ہے اسی کے مطابق کرنا، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ 13ویں سنت ہے پے در پہ دھونا، یعنی ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لیں۔ اب ان کی تفصیلات ذرا سنیں، انشاءاللہ اس سے بہت سے مسائل واضح ہو جائیں گے اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ 4 عضو جن کا دھونا وضو میں فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہا لے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر پڑے یا بارش میں کھڑا ہو جائے اور وضو کے یہ 4 اعضاء دھل جائیں تو وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اس وقت ملے گا جب وضو کی نیت ہوگی۔ دوسرا مسئلہ ہے کلی کی حد یہ ہے، یعنی کلی جو ہم کرتے ہیں تو اس کی سنت کی حد یہ ہے کہ پورے منہ کے اندر پانی پہنچ جائے، اور ناک میں پانی ڈالنے کی حد یہ ہے کہ ناک کے اندر جو نرم حصہ ہے وہاں تک پانی، ناک کے شروع کا حصہ نرم ہے، اس کے بعد پھر سخت حصہ شروع ہو جاتا ہے، تو ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچ جائے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے، یعنی اچھی طرح کرنا۔ کلی میں مبالغہ یہ ہے کہ منہ میں پانی لے کر غرغرہ کرے اور حلق تک پہنچا کرتے نا، یہ کرنا سنت ہے۔ اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ یہ ہے کہ ناک کی ہڈی تک پانی چڑھا دے، لیکن اگر روزے دار ہو تو ان دونوں میں مبالغہ نہ کرے، کیونکہ اگر حلق میں پانی چلا گیا یا ناک کی نرم ہڈی سے اوپر تک پانی چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے چلوں میں پانی لے کر ٹھوڑی کے نیچے کے بالوں کی جڑوں میں اس طرح ڈالے کہ اس وقت ہاتھ کی ہتھیلی گردن کی جانب ہو اور ہاتھ کی پشت باہر یعنی نیچے کی جانب کو ہو، تاکہ چلو کا پانی بالوں میں داخل ہو سکے۔ پھر داڑھی میں اسی ہاتھ کی انگلیاں نیچے کی جانب سے ڈال کر اوپر کو خلال کرے، جس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ہتھیلی کی پشت گردن کی طرف رہے اور ہتھیلی باہر کی جانب یعنی چھاتی کی طرف رہے، اور دوسری صورت یہ کہ ہتھیلی گردن کی طرف ہو اور ہاتھ پشت کی طرف ہو، یعنی آپ نے یوں پانی ڈالا اور اس کو پھر آپ یوں کر کے بھی خلال کر سکتے ہیں اور یوں کر کے بھی خلال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ سر کے مسح کے 2 طریقے ہیں جو حدیث میں وارد ہیں۔ اب وہ 2 طریقے
کافی لمبے لکھے ہوئے ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ آپ نے گیلے کیے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، تو یوں کر کے آپ نے پورے سر پہ ہاتھ پھیر لیا، اس کے بعد پھر کانوں میں انگلی ڈالی شہادت کی اور انگوٹھے کو پیچھے سے یوں پھیر لیا، تو یہ پورے سر کا مسح ہو گیا۔ یہ بھی طریقہ مسنون ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو گیلا کر کے یوں کر لیں اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہاں سے پھر لے جانا شروع کرے بیچ میں سے، اور یہ ہتھیلی اور یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ابھی سر سے نہ لگائیں، پھر واپسی میں آتے وقت ان کو یوں لگائیں، اور ابھی انگوٹھا اور یہ انگلیوں کو آپ نے فارغ رکھا ہوا ہے، انگلی کو شہادت کی انگلی کو کانوں میں ڈال کر انگوٹھے سے پھر کان کے پیچھے والے حصے پہ پھیر لیں۔ یہ طریقہ زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، ان دونوں طریقوں سے مسح کرنا سنت ہے۔ تو آپ پورا ہاتھ پھیر لیں یا اس طریقے سے پھیریں، دونوں طریقے سے انشاءاللہ آپ کا مسنون مسح ادا ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ انگلیوں کے بیچ میں پانی داخل ہو بھی جائے تب بھی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کے 2 طریقے ہیں، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں جس طرح پنجہ کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور اوپر کے ہاتھ کی انگلیاں نیچے کے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھینچے، پھر دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں۔ یعنی ایک تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا جو سنت ہے نا وہ یوں ہے، یہ جیسے یہ پنجہ کرتے ہیں نا، پنجہ لڑاتے ہیں تو یوں کر کے بھی مسح کر سکتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یوں بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی الٹا وضو کر لے کہ پہلے پاؤں دھو لے پھر مسح کرے پھر دونوں ہاتھ دھوئے پھر منہ دھو ڈالے، یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر وضو کرے تب بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے موافق نہیں ہوتا کیونکہ ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ آخری مسئلہ یہ ہے کہ ایک عضو کو دھو کر دوسرے عضو کے دھونے میں اتنی دیر نہ لگائے کہ پہلا عضو سوکھ گیا تب دوسرا دھویا تو وضو ہو جائے گا، لیکن یہ بات سنت کے خلاف۔ اس کو پے در پہ دھونا کہتے ہیں کہ ایک عضو آپ کا بھی گیلا ہے آپ دوسرے عضو کو دھونے لگ جائیں، یعنی آپ تاخیر نہ کریں۔ آپ نے منہ دھو لیا، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں موبائل کے اندر میسیج چیک کر رہے ہیں، تب پورا منہ خشک ہو گیا، اب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں کونیوں تک، تو وضو تو ہو جائے گا لیکن پے در پہ دھونے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، ایک مستقل سنت ہے جو چھوٹ جائے گی آپ کی۔ البتہ اگر گرمی یا ہوا کی تیزی کی وجہ سے دوسرا عضو عام رفتار سے دھونے سے پہلا عضو سوکھ جائے تو سنت کے خلاف نہ ہوگا۔ جیسے موسم بہت موسم ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں اعضاء سوکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں پھر انشاءاللہ پے در پہ دھونے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔